الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ سورۃ المائدہ رکو نمبر 3 آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ رکو نمبر 3 آیت نمبر 12۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا السبیل گم کر دی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے رکو نمبر 3 سے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے متعلق۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ نقیب کے معنی نگرانی اور تفتیش کرنے والے کے ہیں۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قبیلے پر ایک ایک نقیب خود اسی قبیلے سے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی نگراں اور تفتیش کرنا، یعنی نگرانی پر، تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھے اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ بائبل کی کتاب گنتی میں 12 سرداروں کا ذکر موجود ہے، مگر ان کی وہ حیثیت جو یہاں لفظ نقیب سے قرآن میں بیان کی گئی ہے بائبل کے بیان سے ظاہر نہیں ہوتی۔ بائبل انہیں صرف رئیسوں اور سرداروں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے اور قرآن ان کی حیثیت اخلاقی و دینی نگران کار کی قرار دیتا ہے۔ دین کے حوالے سے ہدایت پر رہنا، ہدایت پر قوم کو، لوگوں کو اکٹھے رکھنے کی ترغیب دینا، ان کی اصلاح کرنا، تو نگران کا یہی کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی نگران ہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، تو نگران کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو اخلاقی اصولوں پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا رہے، وقتاً فوقتاً یاد دہانی کراتا رہے۔ تو 12 قبیلے تھے اور 12 نقیب تھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی۔ رسولوں کی مدد کرنا، وہ نماز اور زکوٰۃ بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی۔ اب یہیں پر ہے کہ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا، تو نماز پورا ایک ہمارے ہاں بھی 5 وقتہ فرض ہے امت مسلمہ، تو نماز پورے دین کی علامت ہے۔ نماز کے ذریعے پورا دین کیا چاہتا ہے ہم سے، وہ 5 وقتہ نمازوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا جاتا ہے ہر روز کہ تمہارا ایک امام ہو، وہ امام کون ہو؟ تم میں سے بنیادی طور پر مسلمان ہو، اس کے بعد جو ہے وہ جاننے والا ہو، دین کے جو احکام ہیں وہ زیادہ جاننے والا ہو، اور نماز پڑھے ٹھیٹ جو بھی اسلام نے اصول مقرر کیے ہیں نماز کے، اس کے بعد ہی ہم مکلف ہو جاتے ہیں اس کی اتباع کرنے کے، اقتداء کرنے کے۔ تو پھر اس کو بڑھا دیا گیا کہ اسی طریقے سے جب تم دنیا کی امامت کرنے لگو تو اپنا جو سردار ہے، اپنا جو امیر ہے، اپنا جو لیڈر ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، بنیادی طور پر مسلمان اور اس کے بعد
احکامات کو جاننے والا، دین کے اصولوں کو جاننے والا، اور وہ تمہیں چلائے ویسے ہی جیسے کہ تم مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہو، یعنی ٹھیٹ قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق۔ اس کے بعد تم پابند ہو اس لیڈر کی اتباع کرنے کے۔ تو دنیا کی امامت کے لیے قرآن آیا ہے، دنیا کی امامت کرنی ہے تو اصول کیا ہیں؟ وہ ہے قرآن اور سنت، یعنی جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ تو جو بھی یہ سمجھایا گیا نماز سے، جس کو بھی تم اپنا لیڈر امام منتخب کرتے ہو، تو وہ پابند ہے کہ تم پر وہ احکامات صادر کرے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ قرآن و سنت پلس جو قرآن و سنت میں اصول نہیں ہیں، تو پھر ایسے اصول جو ہے وضع کیے جائیں جو قرآن و سنت سے بنیادی طور پر یا بہر صورت ٹکرائیں نہ۔ اس کے بعد جو ہے امت مسلمہ جو بھی اقتدا کرنے والے ہیں وہ پابند ہیں کہ وہ اس امیر کی، اس لیڈر کی اتباع کریں۔ یہ نماز کی علامت ہے۔ اگر تو نماز میں امام جان بوجھ کر نماز میں کوئی غلطی کرتا ہے تو جو مقتدی ہوتے ہیں وہ پابند نہیں ہیں کہ اسی امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں، بلکہ نماز جو ہے دوبارہ سے ادا کریں اور دوسرے امام کا انتخاب عمل میں لائیں۔ بس سیم اسی طریقے جب دنیا کی امامت کرنے کے لیے مسلمان اٹھیں اور ایسا پوری ایک ریاست ہو اجتماعی طور پر، تو ایسے کو لیڈر بنایا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق بہر صورت عمل کرتا ہو اور ایسے احکامات صادر کرے جو قرآن و سنت کے ہوں اور قرآن و سنت کے مطابق ہوں، وہ اصول ان سے ٹکرائے نہ۔ تو یہ ہے علامت نماز کی۔ وہ پرچہ ہے، ہم نے وہ تقسیم کیا ہے 23-24 صفحات کا، وہ اسی پر ہے نماز کی فلسفی کیا ہے۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ یہ فرض ہے، تو ایک معاشی نظام چلتا ہے بہر صورت، تو نماز ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ قائم کرنا ریاستی سطح پر۔ جیسے بتایا کہ جب تک جو ہے تمہارا جو ہے امیر نماز اور قائم کی پابندی کرتے ہیں تو اتباع کرتے رہو۔ کیا مطلب ہوا کہ سرکاری سطح پر نماز اور زکوٰۃ کی امپلیمنٹیشن ہو، یہ نہیں کہ فردن کوئی جو ہے پرائم منسٹر مسلمانوں کا وہ نماز پڑھتا ہو، نماز نہیں، ریاستی حکم ہو۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کوئی بل پاس ہوتا ہے نا، تو ویسے ہی کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہاں پر قائم ہے، قائم جس کو قائم کہتے ہیں، اور ریاستی سطح پر۔ تو یہاں پر اسی لیے ہم نے کل بھی زکوٰۃ کے بارے میں بات کی تھی کہ اگر جو جماعتیں بنی ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ اگر زکوٰۃ پر فوکس کریں کہ یونٹ وائز گاؤں کی سطح ہے، گاؤں سے اوپر تھوڑا اٹھیے تو 2-4-5 گاؤں کو ملا لیجئے، جیسے پنچایت سسٹم ہے، پھر تحصیل ہے، اس طریقے سے بلاک بنتے ہیں۔ تو جماعت اپنے جو افراد ہیں، جو بھی ارکان ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائیں، وہ لسٹ بنائیں کہ ہر ایک انسان کی جو بھی رہتا ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ سالانہ ہوتی ہے، کس پر کتنی زکوٰۃ آ رہی ہے۔ تو جماعتوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان سے زکوٰۃ وصول کریں، ایک مرکز میں جمع کریں۔ زکوٰۃ ہے، پھر صدقات ہے، پھر دوسری چیزیں ہیں، عشور ہے، زمین کا ہے، ویسے جو مال ہوتا ہے، مال مویشی ہیں، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو لسٹ جب ہم تیار کریں اور پھر سالانہ طور پر ہم جو جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ یہ کام کرے کہ وہ مرکز پر زکوٰۃ جمع ہو جائے، تو یہ تو کروڑوں میں ہمارے پاس مال بنتا، پیسے کی شکل میں، مال کی شکل میں، دوسری چیزوں کی شکل میں، تو کروڑوں میں بنتا کہ نہیں بنتا؟ تو اسی پیسے سے پھر اور کام ہو جاتے، تو خود کفیل ہو جاتی ہے پوری قوم، یعنی مسلمان خود کفیل ہو جاتے ہیں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اب بہت سارے ایسے بیمار ہوتے ہیں دائمی، جو ہے مہلک امراض میں مبتلا ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن ان کی طرف جو ہے کسی کا ایک بار کسی نے کوئی امداد کر لی تو ایسا لگتا ہے کہ عمر لائف ٹائم جو ہے امداد ہو گئی، 10,000 دیا یا 50,000 دیا، بس اس سے کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بیماری ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں نا کہ وہ دائمی ہے، کافی ٹائم لگتا ہے، ایسے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہو جاتے ہیں، بعد میں وفات ہو جاتی ہے، جو بھی بیمار ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جوش میں آ کر ہم تو وقتی طور پر کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پورا فیوچر ہے، اخراجات ہیں، مکان ہے، بچوں کی پڑھائی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ کا یہی معاملہ ہے کہ جو بھی مستحق ہیں اس چیز کے، کوئی بیمار ہے، جو بھی ہے، کوئی کما نہیں سکتا، کمزور ہے، مسافر ہیں، قیدی ہیں، اس طریقے کے، اچھا ایمرجنسی کہیں پر جو ہے وہ آ جاتی ہے ایسی،
وبا یا کوئی آگ لگ جاتی ہے، کہیں پر سیلاب آ گیا، ہوا کی زد میں آ گئے، اس طریقے سے یہ جو ہے اس پر ہم وہ زکوٰۃ استعمال کر سکتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور بھی کوئی اجتماعی کام ہوتے ہیں ان میں ہم لگا سکتے تھے، کالج بنا سکتے تھے، یونیورسٹی بنا سکتے تھے، سکول بنا سکتے تھے، ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، تو یہ کام تھا کرنے کا۔ لیکن اس پر کسی جماعت نے بحث جو ہے باضابطہ کوئی تحریک نہیں چلائی کہ بھئی یہ کام ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اب ہم ہر روز اسی بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ جن باتوں کو ہم کر سکتے ہیں، زکوٰۃ پر کوئی پابندی ہے حکومت کی طرف سے، کوئی حکومت، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حکومت بھی خوش ہو جاتی۔ اب کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہر کام حکومت پہ ڈال دیتے، بھائی حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے پانی نہیں دیا، حکومت وہ نہیں کیا۔ بھائی پانی لانا یہ تو خود کا کام تھا ہمارا، سکول بنانا خود کا کام تھا، کوئی کون سی بڑی بات تھی یہ؟ کوئی گاؤں کی کوئی جو وہ کوئی ہاؤس بنانا ہے پانی کا، وہ خود کر سکتے تھے۔ گلیاں ہیں، سڑکیں ہیں، چھوٹی موٹی پگڈنڈیاں، فٹ پاتھ وغیرہ خود کر سکتے تھے۔ کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ کسی غریب کا، وہی میں نے کہا، جو مستحق، بہرحال زکوٰۃ تو آتی ہے، اس پر جو مستحق ہو اس کا گھر بنا سکتے تھے۔ گاؤں کی سطح پر، بلاک کی سطح پر، پنچایت کی سطح پر اتنا پیسہ ہو جاتا ہے، ریونیو جمع ہمارے پاس، کوئی جو ہے کسی کا کچا مکان نہیں ہو سکتا تھا۔ ایئرلی زکوٰۃ دینی تھی۔ پھر صدقہ الگ چیز ہے، صدقہ اور زکوٰۃ تو واجب ہے، فرض ہے، اس کے علاوہ بھی لوگ صدقات تھے، لیکن یہ ہم نے کام نہیں کیے۔ تو یہ کام ایزیلی ہو سکتے تھے نا، تو حکومت نے وہ کام کرنے تھے۔ پھر اب حکومت بھی کیا کیا کام کرے؟ امیدیں، اب ہم امید ہی کیوں رکھنی تھی؟ ہاں، ان سے وہ کام کراتے اگر 50-50 ہو جاتا کہ یہ جو چھوٹے موٹے کام تھے یہ ہم خود کر لیتے، کیونکہ ہماری ایک تہذیب ہے بنیادی اول و آخر، قرآن کی بنیاد پر، یہ وحی کی بنیاد پر پورا نظام الفکر ہے، نظام العمل ہے۔ دنیا کی امامت کے لیے آئے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ وعظ و نصیحت کی کتاب نہیں ہے صرف، یہ جو اپنا قیام چاہتی ہے، اس میں جو قانون کی شک ہے، جو نظام ہے، اللہ کا دیا ہوا فطری ہے، تو اس کے لیے چیزیں ہیں کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم کرتے۔ اسلام کے ایک نظریہ ہے، اس کی ایک تہذیب ہے، وہ کیا ہے یہ لوگوں تک پہنچاتے، سکول قائم کرتے، اپنی یونیورسٹیاں ہوتی، میڈیکل کالجز ہوتے، ہسپتال ہوتے، یہ سب چیزیں۔ تو اس طریقے سے اسلام ہے کیا اصل میں لوگوں کو پتہ چلتا، ہمیں خود بھی پتہ چلتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ خود بخود اس کا قیام عمل میں آتا۔ لیڈر ہمارے پاس بنتے، کیسے بنتے؟ اس وقت جو عوام ہوتی ہے ان کے ساری امیدیں ہوتی ہیں وابستہ پولیٹیکل لیڈر سے، حکومتوں سے، کہ یا ہمیں کوئی فنڈز دیں گے، سڑکیں بنوائیں گے، وہ فلاں کام دیں گے، یہ ہے۔ آج کل جیسے نریگا چلتا ہے یا کوئی بہت سکیمیں چلتی کہ نہیں چلتی، ہاسپٹل میں یہ کارڈ بنواؤ اور جو ہے اتنا 5 لاکھ تک جو ہے وہ ہو جائے گا، یا ویسے بھی یہ کام ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس گھر ہی نہیں ہے بہت ساروں کے پاس، تو کچھ نہ کچھ امیدیں تو ہوتی ہیں، اس لیے تو وہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، زندہ باد مرد آباد، یہ چلتا کہ نہیں؟ 5 سال گزر جاتے ہیں، گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر سے نئی امید، بیچارے وہ کیا کریں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس لیے وہ رجحان اور وہ جو جمع ہو جاتے ہیں انہی لیڈروں کے پیچھے وہ جمع ہو جاتے ہیں، وہ ان کو اکٹھا کرتے۔ کیوں کرتے؟ کیونکہ ان کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں، مسائل ہیں، معاملات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، رزق ہے، یہ سارا اکنامک سسٹم وہ جیسا بنائیں گے، ظاہر سی بات ہے تقسیم ہے مال کی، اس لیے وہ جو ان کے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ کام ہم خود کرتے، میں زکوٰۃ صرف زکوٰۃ پر دے رہا ہوں زور، کہ زکوٰۃ اور صدقہ جو ہم دیتے ہیں، یہ جب ہم جمع ہو جاتا سالانہ، اور ویسے بھی صدقہ، خیرات، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سالانہ، اس کے علاوہ بھی سالانہ صرف زکوٰۃ ہے، اسے ہر روز دیتے، کہ خیرات صدقہ یہ تو چلتا ہی ہے۔ یہ سارا پیسہ ہم جمع کرتے، مال جمع کرتے، ہمارے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جاتا، تو کسی کو حکومت اور یہ جو پولیٹیکل لیڈر ہیں بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو، ان کے پاس لوگ جاتے ہی نہیں۔ کیوں؟ اپنے مسائل، اپنے معاملات ہم خود ہی حل کر لیتے، ان کو ہم خود ہی دیکھ لیتے، وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کام نہیں ہے تو کام جو ہے وہ خود ہم کر لیتے۔ باقی جو بڑے کام تھے وہ حکومتیں خود کر لیتی، ایزی ہو جاتا نا، وہ کام بھی ایزیلی ہو جاتے، آسانی سے ہو جاتے، کچھ ہی بچتا۔ یہ جو سڑکیں ہیں یا بڑے بڑے کام جو ہیں جن میں جو ہے کروڑوں اربوں میں پیسہ لگتا ہے،
وہ ہم چھوڑ دیتے حکومتوں پر، لیکن جو دوسرے معاملات تھے، مکان بنانا ہے کسی نے، باتھ روم بنانا ہے کسی نے، چھوٹی جو ہے وہ فٹ پاتھ ہے، کوئی پانی کا بندوبست ہے، کوئی بیمار پڑ گیا یا ہاسپٹل، تو ہم ہاسپٹل ویسا بنا لیتے کہ وہاں اب حکومت اتنا کر سکتی ہے کہ حکومت 5 لاکھ یا 10 لاکھ کا خرچہ فری دے گی، تو جس کو جو ہے وہ 50 لاکھ خرچہ آ رہا ہے، تو ہم ایسے ہسپتال بنا سکتے تھے کہ فری علاج ہے۔ اس میں کیٹیگری بنتی نا کہ کون جو ہے خرچہ اٹھا سکتا ہے، کسی کے پاس کتنا مال ہے، کون جو ہے بلو پاورٹی لائن وہ اس سے نیچے ہے۔ ایسا ہوتا نا کہ نہیں، ایک سروے ہو جاتی۔ تو یہ کام کرنے کے تھے کہ بھائی ایسے ہسپتال ہیں جو غریب ہیں، جو پیسہ نہیں دے سکتے، یا ویسے بھی اگر کسی کے پاس مال ہے لیکن کبھی کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ بندہ جو کنگال ہو جاتا ہے، کوئی کچھ نہیں بچتا، تو فری ہاسپٹل جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں اس کا علاج فری ہو جاتا۔ کیوں؟ جب ہمارے پاس یہ ایئرلی تھا، زکوٰۃ سالانہ دینی ہے، صدقات یہ کبھی بھی دے سکتا ہے بندہ، خیرات ہے، عشور ہے، زمین کا جو پیداوار نکلتی ہے، کوئی بھی مال ہے، مویشی ہے، گاڑیاں ہیں، اس وقت جس کے پاس جیسا مال ہے، تو تمیز کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ جب ہم اس کو جمع کرتے تو کروڑوں اربوں میں ہمارے پاس مال جمع ہو جاتا، اور اس طریقے سے یہ سارے کام آج خود ہم کر لیتے۔ یہی رونا ہے نا، ہسپتالوں میں جو ہے وہ علاج نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، سکولوں میں، کالجز میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے ہم خود کفیل ہو جاتے، اور حکومتیں وہ کام کرتی کہ جو بڑے بڑے کام تھے، تو وہ بھی جو ہے وہ کہتے دعا دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک ایسی قوم ملی ہے جو اپنے کام جو ہے 80% 70% خود ہی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ان کو دینے کا جتنا پیسہ ہے ہم کسی اور چیز میں لگا رہے ہیں، کو یہ شعبہ ہے، فلاں شعبہ ہے، یا جو بھی ریاست چلانا کو آسان کام تو نہیں ہے نا۔ تو زکوٰۃ جو ہے اور نماز، یہ نماز علامت میں نے بتایا کہ پورا نظام ہے، اس کے لیے تیاری، اور زکوٰۃ جو ہے یہ جو اپنے معاملات ہیں، ظاہر سی بات ہے، فقر و فاقہ ہے، امیری ہے، غریبی ہے، اونچ نیچ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ آزمائش ہے، جس کو دیا اللہ نے اس کی بھی آزمائش ہے، جس سے لیا اس سے بھی آزمائش ہے، اس کی بھی آزمائش ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں جو ہے بے شمار رزق دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں نپاتلا دیتے ہیں، تو دونوں کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہی نے وہ جو ہے پوری وہ گروہ بندی کر دی ہے کہ کس کس گروہ کو تم نے یہ زکوٰۃ دینی ہے، واجب تم پر واجب ہے، دینی کس کس کو ہے، وہ پوری فہرست بنی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں زکوٰۃ کو بھی جو ہے مس یوز کیا گیا، مدرسے قائم کیے گئے، ایک انسان کے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو ایک کو اکیڈمی میں ڈالا یا کسی کالج میں ڈالا، کہیں جو ہے ٹیوشن کر رہا ہے، کہیں اور کورس کر رہا ہے، تو اس کا پورا خرچہ خود اٹھا رہا ہے، اس کا چندہ نہیں کرا رہا ہے، اکیڈمی کوئی چندہ نہیں کرتی، کوئی زکوٰۃ نہیں لیتی، کوئی صدقے کا مطالبہ نہیں کرتی، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بچہ پڑھ رہا ہے مدرسے میں، بہت بڑا احسان کر لیا، اب ایک بچے کا خرچہ خود اٹھا رہا ہے، جو مدرسے میں ڈالا ہے اس کے لیے چندہ ہو رہا ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، وہ چندہ تو اسی کا نام ہے نا، زکوٰۃ یہ بھی کہ بھائی زکوٰۃ جو ہے مدرسے چلے زکوٰۃ دیجئے، مدرسے میں یہاں بچے پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام، تو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت تھی، بھائی تو فرض ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا، مطلب میں مسلمان ہوں اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، احسان کر رہا ہے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے جو ہے وہ چندہ دیجئے۔ سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کس پر تھی؟ اللہ کے دین کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اسلام کا نالج حاصل کرنے کے لیے ہم نے سب سے زیادہ ذاتی پیسہ، ذاتی مال خرچ کرنا تھا، اس کو ہم نے اتنا جو ہے مفت بنا لیا، اتنا کم قیمت، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم نے بھائی جو چیز فری میں آتی ہے اس کی طرف کون لپکتا ہے؟ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں جو ہے ٹیوشن ہو رہی ہے، فلاں کورس ہے، MBBS کرانا ہے، نیٹ کرانا ہے، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر ہوتا ہے کہ بھائی اتنی فیس ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں اتنا خرچہ ہے، اتنی فیس ہے، اس کا مطلب کہ نہیں، اس چیز کی کچھ اہمیت ہے، اور برانڈ ہوتا ہے نا، ہم جب دکان پہ جاتے ہیں کوئی سستی چیز ہم خود بھی سمجھ لیتے ہیں اچھا یہ سستی ہے تو اتنی اوریجنل نہیں ہے، شاید یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، پیسہ تو نہیں ہوتا جیب میں، لیکن بندہ کہتا ہے اچھا پیسہ ہوتا تو میں یہی خریدتا، کیوں؟ زیادہ قیمت ہے اس کی۔ ہم نے اسلام کو کم قیمت کر لیا،
احمد نکال کے فری کر لیا نا، چندے پہ وہ پڑھا رہے ہیں۔ بھائی جس کو پڑھنا تھا، فار ایگزامپل کوئی مسلمان ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اقامت کا کام، جماعت، مطلب جتنے بھی اس میں جو تقاضے ہیں، جو فرائض ہیں، جو ہم نے کرنا ہے، کوئی بندہ اسلام کے مطابق نہیں چلے گا تو جہنم میں جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے جو محنت کرے گا، قربانی دے گا، اللہ کہتا ہے اس کو انعام میں کیا دوں گا؟ میں جنت۔ اب ہم نے کیا کیا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے چندہ دو، احسان کر رہا ہوں میں۔ دوسری طرف سے میں کالج یونیورسٹی میں پورا جو ہے میں زمین بیچ کے یونیورسٹی کی فیس دوں گا، جتنا بھی خرچہ آتا ہے، یہاں سے جاؤ، ہجرت کرو، یونیورسٹی میں جاؤ، روم رینٹ پر لو، فیس ہے، فلاں خرچہ ہے، کتنا خرچہ آتا ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن ایک بچہ پڑھ رہا ہے مدرسے میں، اس کے لیے کر رہا ہے چندہ، تو اس کے لیے نہیں تھا یہ چندہ۔ ہاں کوئی یتیم پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، باپ کے پاس ہوتے ہیں ایسے، پاورٹی ہے، غربت ہے، تو اس کے لیے زکات دے سکتے تھے۔ لیکن جو ہٹا ایک بچہ ہوا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے کسی باپ کا مدرسے میں، اس کے لیے وہ چندہ کرے گا، دوسرا پڑھ رہا ہے اکیڈمی میں، تو اس کا پورا خرچہ اٹھا رہا ہے، تو کون سی تک بنتی ہے کہ ہم اس کے بچے کے لیے جو ہے چندہ جمع کریں، زکات دیں؟ تو زکات ان کے لیے نہیں ہے، زکات کا الگ چیپٹر ہے۔ ہم زکات کو اسی لیے ان مدوں میں خرچ کریں، ان شعبوں میں جو قرآن ہمیں وہ فہرست تیار کر کے بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر جو ہے زکات دینا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے زکات کو پہلے ہم سمجھیں، اور یہ جماعتوں کا یہ کام ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ زکات جو ہے ہم اس کو جو ہے پورا چینلائز کریں، جیسے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے اسلام کی ہدایات کے مطابق، اور پورا سالانہ۔ تو جماعتوں کا بہرحال کام ہے یہ، جماعتوں نے، اب جماعتیں جب ایک اجتماع کرتی ہیں، بھائی اجتماع ہے، کون سا اجتماع ہے؟ بھائی اجتماع ہے، بھائی مدعا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی بڑا اجتماع ہو رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، مقصد کیا ہے اجتماع کا؟ اب کسی کو کوئی کچھ پتہ نہیں اس مقصد کیا ہے، اجتماع ہے، کوئی قرارداد پاس ہو، کوئی مدعا ہو، کوئی مقصد ہو، بھائی کس ٹاپک کے تحت کیا تم کرنے جا رہے ہو، تم لوگوں کو جمع کر رہے ہو۔ جیسے بہت این جی اوز ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسے اس وقت یہاں پر ابابیل ہے یا فرقان ویلفیئر ہے، اس وقت جن کو میں جانتا ہوں، یہاں پر اپنی ڈسٹرکٹ کی میں بات کرتا ہوں، انہوں نے کام کیا، ان کے سامنے ایک مدعا ہے، ایک مقصد ہے، بھائی لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، بھائی کیا کام ہے تمہارا، مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے ایک این جی او بنانی ہے۔ بھائی کیا کرو گے تم؟ وہ اپنا جو ہے وہ منشور سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے یوں کرنا ہے، تو وہ کر رہے ہیں نا ہمارے سامنے، تو گویا ان کا ایک ہدف ہے، ان کا ایک مقصد ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری جماعتیں بھائی اجتماع کرنا ہے، جیسے میں نے مثال دی، ابابیل اگر اجتماع کرے گی، فرقان ویلفیئر ٹرسٹ وہ کہیں اجتماع کرے گا، تو سمجھ آتا ہے کہ ان کا ایک مقصد ہے۔ دوسری جماعتیں جب کرتی ہیں تو میں پریشان ہوتا ہوں، مقصد کیا تمہارا؟ مقصد کچھ بھی نہیں، وہ تقریر کرنی ہے۔ بھائی تقریر سنانے کے لیے تم نے اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، لوگوں کو جمع کر کے، ایک سپیکر آ رہا ہے اس کو اتنے لاکھ دے رہے ہیں، یا کچھ ویسے بھی چلو جو پیسہ نہیں لیتے، لیکن ان سے بتائے کہ قرارداد کیا پاس ہوئی اس اجتماع میں، تم نے اب کیا کرنا ہے، پریکٹیکل کوئی کام دکھاؤ، کوئی اسلامک یونیورسٹی بنا رہے ہو، کوئی ہسپتال بنا رہے ہو، کوئی زکات کا پیسہ کیا، کون سا مدعا ہے، کوئی وراثت میں عورتوں کو شامل نہیں کیا جا رہا، اس کی تحریک چلا رہے ہو۔ جب ہم بڑا اجتماع کریں گے، وہاں ایک قرارداد پاس ہونی چاہیے کہ ہم اس مدعا کو لے کر یہ اجتماع کر رہے ہیں۔ یہ جیسے بل پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، بل پاس ہوتا کہ نہیں ہوتا، کہ بس یہ ہم نے بل پاس کیا، یہ کام اب ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب بھی ہم بڑا اجتماع کریں، جو جماعتوں نے کرنا تھا، ہر اجتماع میں کوئی قرارداد پاس ہونی چاہیے تھی پہلے اس پر، مطلب جیسے فار ایگزامپل ابھی میں کہہ رہا ہوں زکات ہے، کوئی بھی جماعت اجتماع کرتی کہ بھائی زکات چینلائز نہیں ہو رہی ہے، ہم نے پہلے زکات کو قائم کرنا ہے، بس ہمارا ایک ہی مدعا ہے، پھر زکات کو ڈیٹیل میں سمجھاتے لوگوں زکات ہے کیا، اس کے فوائد کیا ہیں، معاملات ہم خود جو ہے وہ سالو کر سکتے ہیں زکات کے ذریعے سے۔ ایک مدعا ہوتا، جب اس پر کام کیا جاتا تحریکی شکل میں،
اس کے بعد جب وہ سکسیسفل ہو جاتا کام تو پھر دوسرا مدعا لے کر اجتماع کرتے کہ بھائی زکوٰۃ سکسیسفل ہو گیا، زکوٰۃ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، ہم یہ چیز جو ہے مرکز میں کسی مرکز میں جمع کر رہے ہیں لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے، اور اس زکوٰۃ کو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو اس کے مستحق ہیں، ہمارے پاس اتنا مال جمع ہوا، اور زکوٰۃ بتاتا ہے کہ کس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے، مال میں جو بھی ہے اس کی وہ اجتماع، گویا کہ قرارداد ایک ٹاپک تھا، ایک مدعا تھا، اس مدعے پر اجتماع ہو رہا ہے۔ جب وہ ہو جاتا دوسرا ٹاپک لایا جاتا کہ وراثت، کیا وراثت ہے، قرآن چیپٹر باندھتا ہے پوری وراثت پر، تو ہم یہ کام کرتے کہ بھائی آج کا مدعا قرارداد یہ پاس ہونی ہے کہ ہم نے وراثت میں عورتوں کو شامل کرنا ہے، ایک تحریک چلتی، تب سمجھ آتا کہ نہیں یہ اجتماع یوں ہو رہا ہے۔ بھائی کیا اجتماع ہے، بھائی کیا اجتماع ہے، کچھ پتہ نہیں اجتماع کیوں ہے، بھائی اللہ کی بات، بھائی اللہ کی بات یہی جو میں کہہ رہا ہوں، جہیز بند کرنے کی تحریک چلی ابھی تک نہیں چلی، کوئی مدعا مقصد نہیں ہے، مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا، میں تقریر کر مدعا کیا ہے، وہ انقا ہے، مطلب خیالی، مطلب مجھے بھی پتہ نہیں کہ مدعا کیا ہے، بک رہا ہے جنوں میں کچھ بس بکے جاؤ، بکتے رہو، نکاح ہے اس کی تحریک چلتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجتماع جب ہم کریں اس کا واضح ٹاپک ہونا چاہیے، وہ قرارداد پاس ہونی چاہیے اس اجتماع میں کہ ہم نے یہ اجتماع کیا، اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ تھی، مدعا اور مقصد یہ تھا کہ اب پہلے ہم اس مدعے پر کام کریں گے، آج کا اجتماع ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ ہم لوگوں کے بات پہنچائے، اب ہم نے یہی کام کرنا ہے۔ جیسے میں نے این جی اوز کی مثال دی کہ وہ یہ کام کرتے کہ نہیں کرتے، ایک مدعا ہے، مقصد ہے، جب بھی وہ کہیں جائیں گے لوگوں میں وہی بات کریں گے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں پیسہ دو وغیرہ وغیرہ، تو زکوٰۃ بنتی وہاں ان لوگوں کو دینے کی۔ اگر کوئی این جی او ہے جیسے ابابیل ہے، فرقان ویلفیئر ہے، جو دو میں مثالیں دے رہا ہوں جن کو میں جانتا ہوں یہاں، تو ان کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں جو مستحق ہیں۔ بھائی جماعتوں کو، مدرسوں کو، یہ مسجدوں کو، یہ بھائی کیا کر رہے ہو، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، بھائی احسان کر رہے ہو۔ اب میں نے پڑھائی کی، میں کہتا لوگوں سے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں مجھے چندہ دو، میں مفتی کورس کر رہا ہوں مجھے چندہ دو، بھائی میں کوئی احسان کر رہا ہوں، جنت لینی ہے میں نے، یہ ہے بات، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ سارے مسائل جو ہے از خود حل ہو جاتے ہیں ہمارے، کوئی گھر جو ہے کچا نہیں ہوتا ہمارا، کوئی بندہ جو ہے وہ ان پڑھ نہ رہتا، کوئی بچہ جو ہے چھوٹی عمر میں کام کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ بھائی یہ حدیث بھی ہے نا کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے اقوال اس میں ہے کہ تمام لعنتیں، جتنی بھی لعنتیں ہیں ان کی جو ماں ہے وہ بھوک ہے۔ تو آپ وہی میں نے کہا کہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں جہاں ان کو امیدیں ہوتی، امیدیں وابستہ ہیں تو جمع ہوں گے۔ مسجد میں کیوں نہیں آتے لوگ؟ ان کو پتہ ہے کہ یہاں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، وہاں جائیں گے جہاں کو لگتا ہے کہ نہیں میرے مسائل کا حل یہاں ہو رہا ہے، تو جب ہم مسائل کا حل ہمارے پاس ہے۔ اس لیے نماز اور زکوٰۃ یہ فرض رہی ہے ہر دور میں، ہر امتوں میں۔ تو یہ ہے آیت نمبر 12 کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی۔ رسولوں کی مدد کرنا اہم بات ہے، یعنی جو رسول بھی میری طرف سے آئے ان کی دعوت پر اگر تم لبیک کہتے اور ان کی مدد کرتے، تو رسول کیوں آتے، کیا مدد کرنی ہے ان کی؟ مدد یہ جو مشن، جو نظام لے کر آئے اس نظام کے قیام میں ان کی مدد کرنا۔ نظام بنتا ہے نا بھائی، قانون کوئی چیز ہوتی ہے، جب کوئی کوئی قانون بنتا ہے نا تو لوگوں کے ذہن ایٹومیٹکلی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہم گاڑی کہاں سے چلاتے ہیں؟ لیفٹ سے چلاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک قانون ہے نا۔ بہت ساری چیزیں از خود لوگوں کے ذہن تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چیز نہ ہو تو کوئی پھر واز، جیسے ہم ابھی واز کر رہے ہیں، جماعتیں واز کر رہی ہیں، بس ٹھیک ویکل تقریریں ہیں، شعلہ بیان ہے، اس کے بعد تقریر ختم ہو، لوگوں پھر اسی مشین میں فٹ ہو رہے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ جو سسٹم لے کر آتے ہیں انبیاء اور رسول، ان کی مدد کرنا اس مشن کو، اس نظام کو، اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور ان کی مدد کی، اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے۔ خدا کو قرض دینے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے۔
یعنی خدا کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے رہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس ایک ایک پائی کو جو انسان اس کی راہ میں خرچ کرے کئی گنا زیادہ انعام کے ساتھ واپس کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے، بشرطے کہ وہ اچھا قرض ہو، یعنی جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت خرچ کی جائے، جائز خدا کے قانون کے مطابق خرچ کی جائے، اور خلوص و حسن نیت کے ساتھ خرچ کی جائے۔ تو خلوص ہے، جیسے ہم نے کل بھی حدیث اس کا حوالہ دیا تھا کہ قیامت کے دن ایک سخی کو لا جائے، سخاوت کرنے والا، پیسہ لوٹانے والا، لیکن خدا پوچھے بتا تو نے کیا کیا ہوگا؟ میں بہت سخی تھا۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے میرے لیے یہ خرچ نہیں کیا تھا، سخاوت میرے لیے نہیں کی تھی، تو نے اپنے نام کے لیے کی تھی، تیری نیت نہیں تھی، تیری نیت میں نہیں تھا، بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اس لیے دنیا میں ٹائٹل مل گیا، اب اس کو ڈالو پھینکو جہنم میں۔ تو اس لیے یہ بھی اس سے پہلے ہے کہ مال ہونا چاہیے جائز۔ نوکری لینی ہے، دوسرے کا حق ہے، میں نے پیسہ دے دیا، وہ بیچارہ رہ گیا جس کا نمبر تھا، میں ان ہو گیا، تو نسلوں تک وہ حرام چلے گا، تو پھر وہ کرتا رہے، مساجد بناتے رہے، ایسا نہیں ہے، وہ ہے جائز۔ مال، دوسروں کے مال ناجائز طریقوں سے ہڑپ نہ کرو۔ ہم سورہ نساء میں آیت پڑھا ہے نا، تو ناجائز طریقوں سے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جیسے تیسے بھی فارمولے لوگوں بہت آتے ہیں، کہاں سے کون سا مال کیسے نکالنا ہے اس میں ماہر ہیں، دوسرے کو جو ہے نا وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ بھئی یہ کیا ہوا، اس کا ایسی گیم ہوتی ہے، تو وہ پھر وہ نہیں۔ اسی لیے ذلیل کیوں ہیں کیوں ذلیل کی کل تک نہ تھی گستاخ فرشتہ ہماری جناب میں، یہی تو مسئلہ ہے۔ اچھا وہ حدیث ہے، بہت حدیث، وہ کہ ایک بندہ جاتا ہے پیدل حج کو، اب یہ ہے اس کو کہتے ہیں عقل حلال، پیدل جاتا ہے، مسافر ہے، وہ جا کے جو ہے پہنچتا ہے اور کعبے کی کنڈی پکڑتا ہے وہاں اور پکارنا شروع کر دیتا ہے، اور اس حدیث میں یہ الفاظ آئے کہ اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو، کیسے تو اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا پہنا ہوا بھی حرام کا، کھایا ہوا بھی حرام کا، اس کا جو جسم پلا بڑا ہے وہ بھی حرام کا ہے، تو دعا قبول ہو تو کیسی ہو؟ اب یہ دو تین چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، پیدل جانا، مسافرت، دعا کی قبولیت کے عوامل نہیں ہے، مطلب دعا قبول کہاں کہاں ہوتی ہے؟ مسافر، یہ ہم سنتے ہیں، پڑھا ہے، پڑھتے بھی ہیں کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور خاص طور پر کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر کعبہ، بیت اللہ، وہاں جا کر دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کس کی؟ کہ وہ پیدل بھی گیا ہے، سفر کے آثار بھی ہیں، دھول ہے، گردہ ہے، اٹا ہوا ہے اس سے، اور خانہ کعبے کے بالکل سامنے کھڑا ہے اور دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہی ہے کہ جو بھی اس نے کمایا وہ سارا کا سارا حرام کا تھا۔ ابھی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہے کہ اچھا قرض دینا اللہ کو، اور اپنے خدا کو اچھا قرض دینا۔ اچھا قرض یہ بھی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھا پارہ کا پہلی آیت ہے کہ تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں خود پسند ہو۔ اب ہم دیتے کیا ہیں اللہ کی راہ میں؟ وہی جو دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں کہ جو دل سے نکل گئی ہو چیز، اس کی اہمیت، کوئی بھی، یا مال کتنا دیتے ہیں۔ اب دیکھو وہی کوئی بندہ، کسی کی آمدنی ماہانہ کتنی ہے، اس میں سے تھوڑا وہ پرسنٹیج نکالے کہ اللہ کی راہ میں نے کتنا دیا، اور خود اپنی ذات کے لیے وہ کتنا میں نے لیا۔ تو کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، انسان اپنے آپ کو خود فتویٰ دیتا میں کہاں ہوں، یا کوئی چیز میں دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ مطلب کسی کو دے دیا، کوئی ضرورت مند ہے، تو میں نے کون سی چیز دی جو مجھے خود پسند تھی، یا وہ جو مجھے پسند؟ استعمال شدہ چیزیں ہم دیتے ہیں، اپنی پسند کی چیز جو مجھے پسند وہ دیتے کبھی؟ یا مال کا میکسیمم حصہ؟ اب میں کہتا ہوں کہ دیکھو دین کی اقامت کے لیے وہ تین چیزوں کی ضرورت ہے، میکسیمم حصہ، مال کا میکسیمم حصہ، صلاحیت کا میکسیمم حصہ، اور وقت کا میکسیمم حصہ۔ اگر یہ تین چیزوں کا میکسیمم لگتا ہے دین کے لیے، تو انسان خود فتویٰ دیتا کہ میں کہاں ہوں، میرا مقام کیا ہے۔ تو اچھا قرض ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے مقام کو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم وہ چیز خرچ نہ کریں جو ہمیں خود بھی پسند ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے شوہد نفس نکلتا ہے، وہ جو سورۃ الحشر کی آیت ہے،
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسٍ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جو جس کے دل سے شح نفس نکل گیا تو وہ تو کامیاب ہوگا. شح نفس ہوتا ہے دل کی تنگی. شح نفس دل کی تنگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو دل کی تنگی سے محفوظ ہو تو اللہ کہتا ہے وہ تو کامیاب ہو گیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو اچھا قرض اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا. اب یہ ہے وہ کام. نماز، زکوٰۃ، رسولوں کو ماننا، ان کی مدد کرنا، اللہ کو اچھا قرض دینا، اور یہ کام ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا. کسی سے اس کی برائی زائل کر دینے کے دو مطلب ہیں. برائی زائل کرنے کا دور کرنا دو مطلب. ایک ہے کہ راہ راست کو اختیار کرنے اور خدا کی ہدایت کے مطابق فکر و عمل کے صحیح طریقے پر چلنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا نفس بہت سی برائیوں سے اور اس کا طرز زندگی بہت سی خرابیوں سے پاک ہوتا چلا جائے گا. دوسرے کہ اس اصلاح کے باوجود اگر کوئی شخص بحثیت مجموعی کمال کے مرتبے کو نہ پہنچ سکے اور کچھ نہ کچھ برائیاں اس کے اندر باقی رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان پر مواخذہ نہ فرمائے گا اور ان کو ان کے حساب سے ساقط کر دے گا، مٹا دے گا. کیونکہ جس نے اساسی ہدایت، اساسی ہوتا ہے بنیادی، جس نے اساسی ہدایت اور بنیادی اصلاح قبول کر لی ہو اصولی طور پر، مطلب اصول مان لی ہو اساسی بنیادی، اس کی جزوی اور ضمنی برائیوں کا حساب لینے میں اللہ تعالیٰ سخت گیر نہیں ہے. وہ ایک ہوتا ہے اصولی طور پر ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، ایک ہوتا ہے جزوی طور پر. تو اصولی طور پر بلنڈر جو ہے وہ معاف ہونے کے نہیں ہوتے. جزوی طور انسان کی ڈیفینیشن یہ وہ غلطی کرے گا، لیکن غلطی ریپیٹ کرنا غلطی نہیں ہوتی. دھوکہ دیا ایک بار تو مان لے غلطی ہے، دھوکہ پھر سے دیا تو گویا کہ وہ سوچ سمجھ کر دیا. ایک برائی کرنا، برائی پر ڈیرا ڈالنا، یہ آیت ہے شاید سورۃ البقرہ میں، اس کے لیے بھی جہنم ہے. کوئی برائی کرنا پھر برائی کرتے چلے جانا، معلوم ہے کہ یہ برائی ہے، گناہ ہے، عذر قرآن و سنت، پھر بھی کیا چلے جاؤ تو گویا برائی پر ڈیرا ڈالا ہوا ہے نا. ہم جم گئے اس برائی پر، مانا ہے کہ یہ برائی ہے. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن ہے، مانا معلوم ہے کہ بھائی غلط ہے، اور نکاح کر بھی سکتے تو بھی نہیں کرتے، تو یہ کیا ہے؟ سود ہے، حرام ہے، معلوم ہے، لیکن کیا کریں، ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ہے وہ ہے پھر ہے یہ ہے. خدا کو سمجھانے بیٹھ جاؤ، فلسفی جاؤ، تو یہ کیا ہے؟ ایک دن جاب لگی ہے، دوسرے دن سود کی گاڑی آپ پہنچی. ایک دن جاب لگی، لون لیا، بھائی مکان بنانے ہٹو بچو، لوگ کہیں گے نا میاں، لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے ہٹو بچو مکان نہ بنایا، نیو برانڈ کی کوئی گاڑی نہ خریدی، تو معلوم ہے کہ حرام ہے. دوسرے کا مال ہڑپ کرنا ناجائز طریقے سے، جیسے میں نے نوکریوں کی بات کی، ابھی چلتا ہے رشوت. ایک یہ رشوت ہوتا ہے کہ بھائی رشوت میرا ہی نمبر ہے، رشوت نہ دوں تو میں باہر ہو سکتا ہوں. مطلب رشوت تو کسی بھی، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے الگ چیپٹر ہے کہ وہ چھت بھی قائم ہونی چاہیے اس کے لیے. معلوم ہے مجھے کہ فلاں بندے کا نمبر ہے اور مجھے کہا گیا بھائی اتنا پیسہ دو، بھائی کیا نمبر شمبر چھڈو جی، پیسہ ہے تیرے پاس، میرے پاس میں نے پیسہ دیا، جس کا نمبر تھا مستحق تھا وہ آؤٹ ہو گیا، میں ان ہو گیا. اب یہ معلوم ہے سب دو نمبری، لیکن پھر بھی کریں گے. تو یہ ہے کہ کسی بھی گناہ پر ڈیرا جما لینا تو اس کے لیے ہے وہ ناقابل معافی ہے. لیکن مجھے معلوم نہیں تھا، بہت سارے لوگ سود میں ملوث ہیں، یا زمین کا سود ہے. اب مجھے ابھی زمین کا سود آیا، ٹائم ہوگا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کل. زمین کے سود پر یا ویسے سود پر جو بینک سے ہم لیتے، کسی کو معلوم نہیں تھا حرام تھا، اب ہو گیا اس میں ملوث، بعد میں پتہ چلے تو حرام ہے بھائی، تو اس کے لیے کوئی معافی ہو سکتی ہے. لیکن جو پتہ ہے جس بندے کو، وہ تعویلیں گھڑے، تو تعویلیں گھڑنے کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں، جو اللہ کو سمجھانے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام ہے جو اوپر ہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا. انسان کو چھوٹی موٹی برائیاں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن وہ ہیں جزوی، بلنڈر نہیں. بلنڈر سمجھتے ہو اصولی طور پر، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی وہی ہے کہ ایک ہے انسان جس ماحول کا پروردہ ہوتا ہے، ہر کوئی عمل ماحول ہمیں مجبور کرتا ہے وہ عمل کرنے کے لیے، تو اس میں سب پھنستے ہیں، چاہے ماں باپ ہو چاہے معاشرہ ہو، وہ سب پھنسے کہ جس نے وہ ماحول کریٹ کیا ہوا ہوگا. پھر انڈیویجول بھی پھنستا ہے.
اس لیے آج کے دور میں جس کو بھی تھوڑی شعور ہے، جیسے میں نے کہا مقصد کی سمجھ، تو پھر تو بڑی محنت کرنی پڑے گی ہر معاملے میں، چاہے وہ شادی کی بات ہو اور چاہے وہ اوپر کی کہیں بات ہو، سودی معاملے میں یا بینک کی جو بھی کمائی ہے، اکنامک سسٹم ہے، پیسہ کا لینا ہے کہاں ہے وغیرہ وغیرہ، گویا کہ ہر شعبے میں آج خود محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں اور وہ کام کریں جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہیں فی الواقع۔ جو میرے آپ کے اختیار میں نہیں تو وہاں جانا ہی کیوں ہے؟ وہاں مجبور ہے مجبور کہ نہیں؟ تو جہاں مجبور نہیں ہے تو وہاں تو ہم وہ کریں جو کہ بنیادی طور پہ ہدایت ہے۔ اور کچھ چیزیں اس وقت جو ہے سیلیبریشن کی، وہ جیسے میں نے کہا تھا کوئی چیز کرنی ہے تو اس کا اس وقت شکلیں اور سیلیبریشن کا جو طریقہ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ اب سمجھ کی بات ہے، یہ میچورٹی کی بات ہے، سنجیدگی کی بات ہے۔ جیسے میں نے شادیوں کی مثال دی تھی کہ جب بھی نکاح ہو کسی کا، ولیمہ ہو، کوئی بھی پروگرام ہے، وہاں ہم قرآن کی تفسیر لیں اور لوگوں میں تقسیم کریں، 40-50 ہزار کی، 1 لاکھ کی، جتنا بھی شوق ہے جس کو یا جیب اپنا دیکھ لے، تو ہمیں یہ رواج ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ولیمہ ہو رہا ہے، شادی ہو رہی، اس کا رواج ہم بدلیں۔ جو اس وقت چل رہا ہے مستعمل رواج، جو کلچر ہے، اس کلچر کو یکسر پلٹنے اور بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہوتی شادیاں، ایسے ہوتی جیسے ہم بتا رہے ہیں۔ اب ہر کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھائی کیسا ہونا چاہیے۔ جو رواج چل رہا ہے بھائی، اتنے قسم کے کھانے بن رہے ہیں، پھر وہ چونچلے ہو رہے ہیں، وہ انجوائمنٹ ہے، پھر وہ انٹرٹین ہے، گانے والوں کو اتنا دے رہے ہیں، لہنگے والوں کو اتنے دے رہے ہیں، کوٹ پینٹ اتنے کے سلاف، یہ جو بھی وہ ہے چیزیں چلتی ہیں۔ نہیں، شعور آ گیا، ان میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ جو پیسہ ہم ان چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، اس کا اب ایک حصہ ہم اٹھائیں اور تفسیر لیں اور لوگوں میں بانٹیں۔ ہم اللہ کا کلام خریدیں گے، پیسہ خرچیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے پائیں گے آخرت میں، یقین ہونا چاہیے۔ تو مشنری کی یہ علامت ہوتی ہے، میرا کوئی مقصد ہے۔ تو جس کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے، جس کو سمجھ آ جاتا ہے مقصد، تو یہ وہ ایسے کام کرتا ہے۔ تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اقرا، پڑھیے کتابوں کو۔ تفسیر، کون سی کتاب؟ تفسیر پڑھنے کی، تفسیر کا رواج ڈالنے کی اور عام کرنے کی، یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہم کل بات کریں گے اس میں تھوڑا ٹچ آ گیا، زمین کا سود کیا ہے، جاگیرداری سسٹم، سرمایہ داری، جاگیرداری اور اسلام۔ تو اس کے بارے میں ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس میں کوئی نہیں بچا، لیکن یہ کیوں نہیں بچا؟ یہ بڑے بڑے سپیکر آتے ہیں بولنے کے لیے یہاں پر، اکثر و بیشتر بڑے بڑے سپیکر، ہٹو بچو، پروٹوکول۔ تو آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا کہ زمین کا سود کیا ہے۔ جن نے اس سود کو عام کر لی تو زمین کا سود، اس پر کاہے کی بات کریں گے وہ؟ تو انشاءاللہ وہ جو ہے اس پر ہم کریں گے بات کل انشاءاللہ۔